ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات اسلام آباد سے، جہاں پر شادی والے گھر میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہو گیا۔ دولہا دلہن سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی، 10 زخمی ہیں۔ دھماکے کے آس پاس کے گھر بھی متاثر ہوئے، درجنوں افراد کو گھروں سے باہر نکالا گیا۔ 3 منزلی گھر تھا، ایک دم بالکل پریس ہی ہوگا۔ جن کی ڈیتھ موقع پہ ہی ہوگی تھی، کچھ تھے جو زخمی تھے، بچے بھی تھے۔ اسلام آباد میں خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ سیکٹر G72 کے گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھیں کہ اچانک سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ دلہا دلہن سمیت کئی افراد کی جان چلی گئی، متعدد افراد زخمی ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے متاثرہ گھر میں شادی تھی، مہمان بھی موجود تھے۔ بڑے بلاسٹ سے میں اٹھا ہوں، سارے منظر کو دیکھا ہے، موبائل لے کے میں نے 15 پہ کال کی، 1122 بھی پہنچ گیا۔ اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ ایسے لگا کہ جیسے یہ زمین ہی پھٹ گئی ہے۔ بچے بھی وہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ اٹھے تو اس کے بھی تھوڑے سے کان ذرا بند ہوئے، پتہ چلا کہ گیس لیکیج تھی جس کی وجہ سے یہ دھماکہ۔ اور دیواروں پر پھول لٹکے ہیں، تمے دبی ہیں۔ دھماکے سے اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے۔ حادثے کے بعد علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف نے تصدیق کر دی، کہتے ہیں یہ شادی والا گھر تھا، دولہا دلہن جاں بحق ہو چکے ہیں، 10 افراد پمز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ریسکیو کے بعد واقعے کے محرکات دیکھے جائیں گے۔ واقعے میں 4 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 16 افراد ملبے سے نکالے گئے، جن میں سے اور سب کو پمز منتقل کیا گیا، جس میں سے 6 کی ڈیتھ رپورٹڈ ہے اور 10 جو ہیں وہ بھی ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے۔ ریسکیو آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں۔ جو مینولی ملبے تلے لوگ تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، لیکن ابھی K9 ٹیمز جو ہیں وہ اپنا ڈیپ سروے کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اکوسٹک ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی چیک کی جا رہی ہے کہ کیا کہیں ابھی بھی کوئی شخص ملبے کے نیچے رہ تو نہیں گیا۔ سلنڈر بلاسٹ تھا، گیس لیکیج تھا، اس وقت یہ ساری ایک اسمپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن پھر مزید ونس ریسکیو از کمپلیٹڈ اس کے بعد ہم اس کو اس کی تہہ تک پہنچیں گے کہ ریزننگ کیا تھی۔ شادی کا گھر تھا، کپل تھا، وہ بھی اسی گھر میں تھا اور ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ 4 گھر متاثر ہوئے، 3 کی جو ہے روف کمپلیٹلی کولیپس کی گئی، چوتھا جو ہے اس کی وال ڈیمیج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ہونے والے سلنڈر دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے مرحومین کے لیے مغفرت کی اور دعا کی اور اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے وزیر صحت، سیکرٹری صحت، پمز انتظامیہ کو زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے انتظامیہ کو سلنڈرز کے استعمال میں حفاظتی تدابیر سے شہریوں کو آگاہی کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے G72 میں سلنڈر پھٹنے سے گھر کی چھت گرنے سے جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ محسن نقوی نے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے صومالی لینڈ کو صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ قرار دے دیا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کی کارروائی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. And the Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Pakistan also voiced its own support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران آزادی کی جانب بڑھ رہا ہے، ضرورت پڑے گی تو امریکہ مظاہرین کی مدد کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، مخالفین کی مدد کرنے کے امریکی حربے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، فساد کی آگ بھڑکانے والے خود ہی اس میں جل جائیں گے۔ پریس ٹی وی کے مطابق مظاہروں میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران میں مظاہروں کے دوران فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
ایران میں پاسداران انقلاب نے ایسے 600 افراد کی شناخت کی ہے جو موساد کے ایجنٹ ہیں اور احتجاج کو بھڑکانے میں ملوث ہیں۔ خبر ایجنسی تسنیم کے ٹیلی گرام چینل نے بتایا، حنزلہ گروپ نے موساد کے 600 کارندوں کی شناخت ظاہر کرنے والی دستاویزات شائع کی ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ ایک PDF دستاویز بھی تھی جس میں ایران، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل سمیت کئی ممالک کے ناموں اور فون نمبرز کی فہرست موجود تھی۔ فہرست میں عبرانی میں لکھے گئے کچھ نام اور انگریزی میں لکھے گئے کئی ایرانی نام شامل تھے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر فوجی کارروائی کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار دی میل کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو حکم دیا کہ وہ گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرے، لیکن سینئر امریکی فوجی گرین لینڈ پر حملے سے متفق نہیں اور وہ صدر ٹرمپ کی توجہ نسبتاً کم متنازع سمجھے جانے والے امور کی جانب کرا رہے ہیں، جن میں روس کے گھوست جہازوں کو سمندروں میں روکنا یا ایران پر حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ امریکی سینئر فوجی افسران سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ پر حملہ غیر قانونی ہوگا اور کانگریس اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ برطانوی سفارتکار سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ وسط مدتی انتخابات سے پہلے ووٹرز کی توجہ معاشی صورتحال سے ہٹا کر گرین لینڈ کی جانب کرنا چاہتے ہیں۔ اخبار نے لکھا، اگر صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملہ کیا تو یہ برطانوی وزیر اعظم سے کھلا اختلاف ہوگا اور اس صورت میں نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ نااہل مودی کی ناکام سفارتکاری اور حماقت نے امریکی ٹیرف سے بھارتی عوام کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی وزیر تجارت نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کی ناکامی کی اصل وجہ مودی کی ہٹ دھرمی کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مودی گھبراہٹ کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس نے ٹرمپ کو فون نہیں کیا۔ To have Modi, it's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia. In that period. So I negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? ملک بھر میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ہے، -14 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں گلیوں میں جمع پانی برف بن گیا۔ کراچی میں سرد ہوائیں پارہ 60 ڈگری پر لے آئی ہیں۔ کراچی سے کشمیر تک سردی کی شدید لہر برقرار۔ گلگت بلتستان خون جما دینے والی سردی کی لپیٹ میں ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -14، استور میں -11 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ زیارت اور قلات میں پارہ -7 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں -3 شدت کی سردی نے سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بنا دیا۔ پنجاب میں بھی سردی نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ فیصل آباد میں درجہ حرارت 1، ملتان اور لاہور میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ میں بھی سرد ہواؤں نے موسم ٹھنڈا کر دیا۔ حیدرآباد میں 5، کراچی میں پارہ 7 ڈگری پر آ گیا۔ ملتان اور گرد و نواح میں شدید دھند ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حد نگاہ متاثر ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی سے۔ جی مرزا۔ ملتان شہر اور گرد و نواح اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ مختلف علاقوں میں 50 سے 100 میٹر تک حد نگاہ رہنے سے شہری علاقوں میں ٹریفک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات کی جائے موٹر ویز کی تو موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک شدید دھند کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اسی طرح قومی شاہراہ پر جنوبی پنجاب کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جن میں کسووال، اقبال نگر، میاں چنو، خانےوال، ملتان، لودراں، بہاولپور، ترنڈا، محمد پورہ، رحیم یار خان اور صادق آباد کے علاقے شامل ہیں۔ اس وقت ملتان شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند ہونے کی وجہ سے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ جی خبریں اور بھی ہیں، آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہمیں جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کراچی آمد پر پیغام میں کہا کہ حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں 7.5 گھنٹے لگ گئے۔ راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں لگائی گئیں۔ 3 بجے نکلیں گے، آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔
7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जगह जगह रुकावटें रखी थी। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। मेरे और मेरी टीम की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ये लोग इख्तिदार के भूखे हैं और इख्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको सूबे के वज़ीर आला और उनके साथ जो लोग थे उनकी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी। और इनकी ये सोच है जुल्म और जबर और फस्तायत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। चाहते हैं पीटीआई प्रोग्राम के मुताबिक बाग़े जिना में जलसा करे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बाग़े जिना वफाक के पास है जिसके बाइस एनओसी में ताखीर हुई। अब भी मुनासिब तरीके से जलसा किया जा सकता है। सड़कों पर मसाइल आ जाते हैं, हम इन्हें कुर्सियां कंटेनर पहुंचा रहे हैं, लोग कम हैं तो वो भी पहुंचा देते हैं और क्या करे पीपल्स पार्टी। बाग़े जिना में जिस तरह प्रोग्राम है अली मादिल साहब का और पीटीआई का, वो वहाँ पे जलसा करें। 1, 2, 3 घंटे अगर डिले हुआ उसमें प्रोसेस में तो वो जाहिर है ताखीर जरूर हुई। उसके लिए भी प्रोसेस थे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये ग्राउंड है और भी इश्यूज हैं जिसकी वजह से ताखीर से इनको मिली है और उस पे जलसा प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। सड़कों पे कोई इश्यूज आ जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद वहाँ पे मसाइल आते हैं। उसकी मुलाकात नहीं थी, वो मंडे को है, सुबह को सीएम साहब ने बताया था और उसकी कैंसिलेशन या उसकी वो मुझे नहीं इल्म अभी तक उसका। ये आपको कुर्सियां चाहिए, कुर्सियां पहुंचा रहे हैं, कंटेनर चाहिए, कंटेनर पहुंचा रहे हैं, दीगर जो चीजें चाहिए। बंदे कम हो रहे हैं तो हम चले बंदे भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी। बाग़े जिना में जलसा मुमकिन नहीं, हम बाहर करेंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं 2 रोज पहले सूबाई वजीर ने कहा एनओसी जारी कर रहे हैं। आज सुबह बताया आधे घंटे में इजाजत मिल रही है। वेंडर को बुलाया तो पुलिस ने उसे भगा दिया। सिंध हुकूमत के वजीर साहब ने कहा कि हम एनओसी आपको जारी कर रहे हैं। हमें पता चला कि जी आधे घंटे में एनओसी मिल रही है, आप सामान लगाइए। वेंडर बेचारा लाया, ब्रिगेड थाने की पुलिस आ गई, उन्होंने कहा नहीं कर सकते, आप मना है ऊपर से। वेंडर पुलिस ने भगा दिए हैं। तरी मैंने कह दिया था ग्राउंड के अंदर हम मुमकिन नहीं है, हम ग्राउंड के बाहर करेंगे। हम वज़ार कायद के सामने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की रैली करेंगे। तो मेजबान है यहाँ, जो वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं परसों, हम ये बात उनके सामने रख देते। पीटीआई सड़क पर जलसा करेगी तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। जियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंध ने कहा सड़क पर जलसा करने की इजाजत नहीं। पीटीआई को जहां जलसे की इजाजत दी है वहीं जलसा करे। हुकूमत अभी तक पीटीआई के साथ ताउन कर रही है। हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद पर हंगामा राय की तहकीकात का आगाज हो गया है। उल्फत मुगल से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। उल्फत बताइए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद के मौके पर हंगामा राय का जो मामला शायद था उसकी तहकीकात बाकायदा अब आगाज कर दिया गया है और आईजी पंजाब ने मुतल्लिका जो रिपोर्ट है वो महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी है, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस हवाले से शवायद और मदद तलब करेगा, जिसके बाद अब बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद के मौके पर जो हुल्लड़बाजी और जो असेंबली स्टाफ के साथ जो तकम पेल हुई थी और दीगर अमूर आए थे, उसमें तहकीकात की रिपोर्ट जो है वो पंजाब असेंबली की आला सतह तहकीकाती कमेटी ने वो रिपोर्ट तरतीब दी थी। जो रिपोर्ट स्पीकर पंजाब असेंबली ने आईजी पंजाब को भिजवाई थी। आईजी पंजाब ने अब ये रिपोर्ट बाकायदा तहकीकात के लिए वजारत दाखिला पंजाब को भिजवा दी है। जी आपका शुक्रिया उल्फत तफसीलात के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध का आज आखिरी दिन है, कल उनकी वापसी है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमजगी पैदा ना करे, बराए मेहरबानी अच्छे माहौल को चलने दें। समाजी राबते की वेबसाइट पर बैरिस्टर गौहर ने लिखा जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। साथ ही कहा कराची वालों, बानी पीटीआई के नुमाइंदे और वजीर आला केपी को मायूस नहीं करना, जलसे में शिरकत करें। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC کے جواب کا منتظر ہے۔ BCB کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے کہ ICC کا اب تک جواب نہیں آیا۔ ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے حوالے سے ICC کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ میچز سری لنکا منتقل نہ ہونے پر کیا کریں گے، اس حوالے سے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ICC کے جواب کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ پیر یا منگل تک ICC کی طرف سے اس حوالے سے جواب آئے گا۔ چینی سائنسدانوں نے سستی اور محفوظ بیٹری تیار کر لی ہے جو ایک نئی قسم کی سوڈیم اور سلفر بیٹری بنائی ہے جو لیتھیم سیلز کا سستا اور محفوظ متبادل ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی فوج نے شام میں داعش کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی ہے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اتحادی افواج کے ساتھ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر آپ ہمارے فوجیوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈھونڈ نکالیں گے اور مار دیں گے، چاہے آپ انصاف سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ شام میں 19 دسمبر کو امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بڑی کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج نے اتحادی افواج کے ساتھ داعش کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائی کی۔ غزہ کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے بے گھر افراد کے خیموں، رہائشی گھروں اور سکول کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حکومت کی تبدیلی اور 7 اکتوبر کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ICE کو ختم کرو۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین انصاف نہیں تو امن نہیں اور امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو ہماری سڑکوں سے نکالو کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ منیاپولس کے میئر جیکب فری نے نیو کانفرنس میں کہا جو بھی املاک کو نقصان پہنچائے گا یا غیر قانونی کام کرے گا اسے پولیس گرفتار کرے گی۔ واشنگٹن، بوسٹن، لاس اینجلس اور منیسوٹا میں بھی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ تارکین وطن سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ کی پالیسیز پر کڑی تنقید کی۔ انڈونیشیا نے ایلون مسک کے چیٹ باٹ گروک پر پابندی لگا دی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے گروک پر پابندی عارضی عائد کی ہے اور وزارت مواصلات کا کہنا ہے اس اقدام کی وجہ پلیٹ فارم پر مصنوعی ذہانت کی مدد سے فحش مواد کی تیاری اور پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ایکس حکام کو طلب کیا ہے۔ انڈونیشیا میں آن لائن فحش مواد کے خلاف سخت قوانین نافذ ہیں۔ نامور ادیب و شاعر ابن انشا کو دنیا سے کوچ کیے 48 برس بیت گئے۔ ابن انشا نے اپنی شاعری اور مزاح نگاری سے عوام میں مقبولیت پائی۔ ابن انشا نے اردو ادب کے لیے سفر نامے، ترجمے اور شاعری پر مبنی تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔